بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے سلسلے میں ہم نے اب تک تواضع و حسن معاشرت، ثقافت و اثار اور زہد کے بارے میں ویڈیو پیش کی ہیں۔ آج ہم شفقت اور رحمت کے بارے میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے دو ٹاپک ہیں، امت پر شفقت اور رحمت اور کافروں پر رحمت۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ شفقت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء آیت 107، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، اس لیے تمام مخلوقات آپ کی رحمت سے بہرہ ہیں۔ امت پر شفقت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت 128، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں ذکر کر دیا کہ امت کی تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، ان کو شب و روز یہی خواہش دامنگیر ہے کہ امت راہ راست پر آ جائے۔ آپ نے امت کی ہدایت اور بہبودی کے لیے کیا کیا مصیبتیں جھیلیں۔ سخت سے سخت مصیبت میں بھی آپ نے بد دعا نہ فرمائی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ ایمان والوں پر آپ کی شفقت اور رحمت ظاہر ہے، اسی واسطے آپ نے کسی مقام پر امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ جس روز آندھی یا آسمان پر بادل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں غم و فکر کے آثار نمایاں ہوتے اور آپ کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہوتے اور حالت غم جاتی رہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مبادہ قوم عاد کی طرح یہ عذاب ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی، خدایا جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی اور متصرف بنایا جائے پس وہ ان کو مشقت میں ڈالے تو اس والی کو مشقت میں ڈال، اور جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی بنایا جائے پس وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو اس والی کے ساتھ نرمی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں بار بار شہید ہو کر زندہ ہوتا رہوں، مگر چونکہ امت میں سے ہر ایک پر واجب تھا کہ جہاد میں آپ کے ساتھ نکلے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ توبہ آیت 20، مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھ رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ اس لیے آپ سرائے میں لشکر اسلام کے ساتھ بدیع خیال تشریف نہ لے جایا کرتے تھے کہ اگر میں ہر فوج کے ہمراہ جاؤں تو مسلمانوں کی ایک جماعت پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ میرے پاس اس قدر گھوڑے اونٹ نہیں کہ سب کو سوار کر کے ساتھ لے جاؤں، اور نہ ان میں استطاعت ہے کہ سوار ہو کر میرے ساتھ چلیں۔ اسی طرح پیچھے رہ جانے والے گناہگار اور ناخوش اور شکستہ دل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا قول حضرت ابراہیم کی نسبت سورہ ابراہیم آیت 36، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کا قول سورہ مائدہ آیت 118، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تلاوت فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اللہم امتی امتی، خدایا میری امت میری امت، اور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد کے پاس جاؤ، ان سے رونے کا سبب دریافت کرو۔ حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر رونے کا سبب پوچھا، آپ نے بتا دیا، حالانکہ خدا کو خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور غمگین نہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کو خواہ کوئی ہو ملنا چاہیے، اور جو مومن قرض یا محتاج عیال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ قرض خواہ
خواں یا عیال میرے پاس آئیں کیونکہ میں اس کا ولی و متکفل ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات نماز تراویح اپنے اصحاب کرام کو پڑھائی۔ چوتھی رات صحابہ کرام بکثرت مسجد میں جمع ہوئے اور انتظار کرتے رہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے یوں تقریر فرمائی: اما بعد، تمہارا مسجد میں جمع ہونا مجھ پر پوشیدہ نہ تھا، لیکن میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ نماز تراویح کی طرح بعض اور افعال کو آپ نے صرف اس ڈر سے ترک کر دیا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ ہر نماز کے لیے مسواک کا ترک کرنا، تاخیر عشاء کا ترک کرنا اور صوم وصال سے منع فرمانا اسی قبیل سے ہے۔ یہ آپ کی شفقت ہی کا باعث تھا کہ دین اور دنیا میں امت کے لیے تخفیف و آسانی ہی مد نظر رہی۔ چنانچہ جب آپ کو 2 امروں میں اختیار دیا جاتا ہے تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ آسان موجب گناہ نہ ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہنے والے تھے۔ شب معراج میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ بارگاہ رب العزت سے واپس آتے ہوئے جب آپ آسمان ششم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر روز 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، آپ اپنی امت سے بوجھ ہلکا کرائیں۔ چنانچہ آپ درگاہ رب العزت میں بار بار حاضر ہو کر تخفیف کراتے رہے یہاں تک کہ 5 رہ گئیں اور آپ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال اور میری امت کا حال اس شخص کی مثل ہے جس نے آگ روشن کی، پس ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو آگ سے ہٹاتا تھا، سو میں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچانے والا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے ہو اور آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ قیامت کے دن لوگ بغرض شفاعت یکے بعدی گرے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے مگر وہ سب عذر پیش کریں گے۔ آخر کار حضور شفیع المذنبین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ حمد و ثنا کے بعد سجدے میں گر پڑیں گے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ سر سجدے سے اٹھائیے، جو کچھ مانگیے دیا جائے گا، شفقت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وقت آپ یوں عرض کریں گے: یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت۔ کافروں پر رحمت۔ پہلی امتوں میں نافرمانی پر عذاب الہی ہوتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی برکت سے کفار عذاب دنیاوی سے محفوظ رہے۔ سورہ انفال آیت 33۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں، بلکہ عذاب استحصال کفار سے تا قیامت مرفوع ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ مشرکین پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یوں عرض کیا: قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ آپ ان پر بد دعا کریں۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ بد دعا کرنے لگے ہیں مگر آپ نے یوں دعا فرمائی: خدایا قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے لا۔ جب طائف سے محاصرہ اٹھا لیا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم کو قبیلہ ثقیف کے تیروں نے جلا دیا، آپ ان پر بد دعا کریں۔ مگر آپ نے یوں دعا فرمائی: خدایا ثقیف کو ہدایت دے۔ جنگ احد میں دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور چہرے مبارک خون آلود تھا مگر زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: خدایا میری قوم کا یہ گناہ معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ جب قریش نے عذر تنت و انات ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی: یا اللہ ان حضرات پر یوسف کے 7 سالوں کی طرح 7 سال قحط لا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ قریش نے ہڈیاں اور مردار کھائے۔ اس حالت میں ابو سفیان نے حاضر خدمت ہو کر یوں عرض کیا: یا محمد، آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، اللہ سے دعا کیجیے کہ ان کی مصیبت دور ہو جائے۔ پس حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ مصیبت دور ہو گئی۔ حضرت ثمامہ بن آسال یمامی وہ اسلام لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عمرے کے لیے مکہ میں آئے۔ مشرکین میں سے کسی نے ان سے کہا: تم ہمارے
ہمارے دین سے برگشتہ ہو گئے۔ ثمامہ نے کہا کہ میں نے دین محمدی جو خیر الادیان ہے اختیار کر لیا ہے، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلے کا ایک دانہ تم تک نہ پہنچے گا۔ مکہ میں غلہ یمامہ سے آیا کرتا تھا، جب یمامہ سے غلے کی آمد بند ہو گئی تو قریش میں کال پڑ گیا۔ انہوں نے تنگ آ کر صلح رحم کا واسطہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا۔ آپ نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ بندش اٹھا دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری ماں میرے پاس آئیں، وہ مشرکہ تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ کچھ مانگتی ہیں، کیا میں اس سے صلح رحم کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں، تم اپنی ماں سے صلح رحم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک منافقین کے ساتھ قابل غور ہے۔ یہ لوگ سامنے تو چاپلوسی کیا کرتے تھے مگر پیٹھ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے۔ باوجود علم کے آپ ان کے ساتھ خلق سے پیش آتے، ان کے لیے استغفار فرماتے اور ان کے جنازے کی نماز پڑھا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے سلسلے میں شفقت اور رحمت کے بارے میں ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔